بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان میں بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، سیلابی ریلیں آ رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے، بلڈنگیں بہہ رہی ہیں، لوگ بہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ گرمی بھی انتہا کی ہے، درجہ حرارت کہیں کہیں 50 کے قریب پہنچا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب حمزہ کیانی صاحب جو ماہر ماحولیات ہیں، ان کو ہم نے اسپیشل طور پہ بلایا ہے کہ وہ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو آفتیں پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ آفتیں اس طرح کے سیلابی ریلے اب بھی آتے ہیں امریکہ میں، اور ٹیکساس جو ہے وہ اس وقت اسی قسم کے سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، جہاں پہ 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے اور کافی لوگ لاپتہ بھی ہیں. لیکن پاکستان میں اس سال جو ہے یہ خوفناک قسم کے جو سلسلہ شروع ہوا ہے. ایک تو قبل از وقت مونسون شروع ہو گیا، اور دوسرا سیلابی ریلا اچانک آتا ہے کسی دریا میں اور لوگوں کو بہا لے جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم حمزہ کیانی صاحب. جی وعلیکم السلام شمشاد مانگر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا وہ وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا اور لوگوں کو سننے کا موقع دیا. اچھا کیانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس دفعہ موسمیاتی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، درجہ حرارت بھی بڑا ہوا ہے، اور سیلابی ریلے کہیں سوات میں نمودار ہوتے ہیں، کہیں سواں میں نمودار ہوتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے، ہماری جو جغرافیکل پوزیشن ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو دنیا کے دو جو ہے سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں، جن میں انڈیا اور چائنا سرفہرست ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں دوسری بات ہے کہ گلیشیئر جو ہیں وہ تھرڈ پول آف ورلڈ بھی پاکستان کو کہا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو گلیشیئرز ہیں نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد پاکستان میں، اور جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے وہ پگھل رہے ہیں، ان کے پگھلنے کی رفتار دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جب ان کے پگھلنے کی رفتار کی وجہ سے ایک تو سیلاب جو ہے وہ آتے ہیں، مونسون بارشیں قبل از وقت آتی ہیں. دوسرا جو ہمارا پورے دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم انڈسٹری جو ہے لگائی ہوئی ہے، آبادی کے بڑھنا بھی اس کی وجہ ہے، اس کے علاوہ انڈسٹری بھی اس کی وجہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو پڑوس میں جو دو ملک ہیں، ان کی جتنی بھی ان کی طرف سے کوئی بھی انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو افیکٹ وہ ہم پہ آتا ہے. پاکستان کی انڈسٹری تو تقریباً کام نہیں کر رہی، چائنا کی اور انڈیا کی کر رہی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کا اوور آل جو ماحول کی آلودگی میں جو اس کا حصہ ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. یہ میں آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہا ہوں 2022 کی. پاکستان کا جو ماحولیاتی آلودگی میں سے 1% سے کم ہے، اور پاکستان جو ٹاپ 5 جو ملک ہیں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے، ان میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے. صحیح ہے. پہلے 4 کون کون سے ہیں؟ پہلے 4 جو ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ جو ماحول سے جو متاثر ہو رہا ہے وہ انڈیا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ملک جو ہے سمندر کے جو قریب ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ دن بدن وہ سمندر برد ہوتے جا رہے ہیں. یعنی انڈیا کی اور ہماری ایک جیسی صورتحال ہے. انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ اس کی گمبھیر ہے، لیکن وہ ان کا حصہ جو ہے ماحولیاتی جو ہے آلودگی میں ان کا حصہ بھی ہے. ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہم صرف جو ہے نا وہ پڑوسی ہونے کا میازہ بھگت رہے ہیں. وہ ساتھ ہمارے موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو آبادی اس کی 1 ارب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ جی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ گندا پڑوسی بھی نہ دے. آپ کی بات بالکل بجایا جی. یہ پڑوس جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں پڑوسی چن سکتے، یہ بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کی رضا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اس کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے. اور لیکن وہ نہیں نہ مانتا، ان کو کچھ ہر 1 سال بعد خارش ہوتی ہے مودی کو، پھر وہ تعلقات خراب کر دیتا ہے. جی آپ بجا کہہ رہے ہیں. ہندو توا ان کی ایک پالیسی پہ وہ گامزن ہے، ہندو توا. اور اس کے علاوہ کھنڈ بھارت جو ان کا ایک کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، تو اس پہ وہ گامزن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، چونکہ آج ہم ماحولیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ جو گلیشیئر ہمارے پگھل رہے ہیں، گلیشیئر پہلے بھی یہیں پہ تھے، اور وہ ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پہ گلیشیئر ہیں، تو وہ کیوں پگھل جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان میں جو گلیشیئرز کی تعداد ہے وہ 7,000 سے زائد ہے. ٹھیک ہے، 7,000. جی پاکستان میں گلیشیئرز موجود ہیں، برفانی پہاڑ جو ہیں. جی ایک پہاڑ کو ایک گلیشیئر آپ کاؤنٹ کریں، اور 7,000 سے زیادہ گلیشیئر پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان کو اسی لیے تو تھرڈ پول آف ورلڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو پوچھا کہ گلیشیئرز موجود ہیں اور پگھل کیوں رہے ہیں؟ پگھلنے کی وجہ یہ ہے دن بدن جو آبادی کے بڑھنے سے اور درختوں کی کٹائی سے ہمارے جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے وہ تقریباً اس صدی میں 1.1 ڈگری سیلسیس بڑھا ہے. تو 1.1 ڈگری سیلسیس جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ گلیشیئرز کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہے. ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن وہ گلیشیئر کے لیے وہ ٹیمپریچر بہت ہے. اگر ابھی آپ ناردرن ایریاز جائیں جہاں آج سے 10 سال پہلے جہاں گلیشیئر تھے، آپ دیکھیں گے وہاں آج میدان ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو دن بدن کی گلیشیئر، کتنے عرصہ پہلے جہاں پہ گلیشیئر تھے آج میدان ہوگا؟
تقریباً 10 سال پہلے جہاں آپ جائیں گے جہاں گلیشیئر موجود تھے وہاں آپ جو ہے وہ میدان ہوگا. وہ گلیشیئر پگھل کے دریاؤں میں جا چکا ہے اور وہ سمندر میں آ چکا ہے. جی بالکل. اسی چیز کو مد نظر رکھ کے پاکستان میں 2012 میں پاکستان دنیا کے واحد ملک ہے جس میں پوری کلائمیٹ چینج کی پوری ایک منسٹری ہے. باقی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کے انڈر آتا ہے کلائمیٹ چینج, ٹھیک ہے. کلائمیٹ چینج ایک چھوٹا ٹاپک, انوائرمنٹ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں 2010 کی جو آپ کی تھی امینڈمنٹ تھی 18 امینڈمنٹ 2010 میں جو ہوئی, اس کے بعد باقاعدہ پاکستان میں ایک منسٹری آف کلائمیٹ چینج قائم کی گئی جو کہ یہ سارے کلائمیٹ چینج کے ان فیکٹرز کو دیکھتی ہے, گلوبلی بھی دیکھتی ہے اور نیشنلی بھی دیکھتی ہے. صرف دیکھتی ہے یا کچھ کرتی بھی ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جی. پاکستان میں جو اگر قانون سازی دیکھیں انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ 1997 میں ہوئی. پاکستان کا آزاد 1947 میں آزاد ہوا. 1997 میں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ بنا اور 1997 میں ہی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بنی نواز شریف کے دور میں. تقریباً آپ دیکھ لیں 50 سال کے گیپ کے بعد ہم نے ماحول کو جو ہے نا سمجھا, دیکھا کہ وہ ہمیں متاثر کر رہا ہے. مطلب 50 سال بعد آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ ستم ظریفی ہے. تو اس کے بعد بھی اب 28 سال ہو چکے ہیں. پھر ہم نے ان 28 سالوں میں جب ہم نے پتہ کر لیا, 50 سال بعد ہمیں پتہ چلا کہ ماحولیات جو ہے ہمیں بڑا متاثر کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے 28 سالوں میں کیا کیا؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. اس 28 سال میں ہم نے 1987 کے بعد ہم نے کہہ لیں کہ 2000 آگے آ کے ہم نے 1987 میں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بنائی. اور اس کے بعد جو ہم نے پہلا جو آپ کہہ لیں کہ نیشنل انوائرمنٹل پالیسی ہم نے 2005 میں بنائی کہ ہم نے انوائرمنٹ کو کیسے ہر کوئی اپنے پروجیکٹ میں شامل کرنا ہے. اس کو ہم انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. مطلب کوئی بھی آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں بڑا, اس سے پہلے انوائرمنٹ کی ایک رپورٹ بناتے ہیں کہ اس سے کیا کیا چیزیں متاثر ہوں گی, تو ہمارے پاس اس کے کیا الٹرنیٹ ویز ہوں گے. پھر آتے والے وقت میں 2010 میں قانون سازی ہوئی اور اس کے بعد انوائرمنٹ کو ایک صوبائی سبجیکٹ قرار دے دیا گیا. انوائرمنٹ ہر صوبے نے اپنی اپنی ایک ایجنسی بنائی. پنجاب اس میں سب سے آگے, اس نے پیپا پاکستان پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بنائی. لیکن باقی جو صوبے ہیں اس میں ابھی بھی کئی میں ڈرافٹ نے کچھ کیا بھی ہے, پیپا ہی کھڑکایا. سر پیپا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ قانون تو سارے موجود ہیں پاکستان میں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. اس کے فائن بھی موجود ہیں, کافی فائن ہے, درخت کاٹنے پہ بھی بہت سارے فائن ہیں, ماحول کو آلودہ کرنے پہ. درخت تو یہاں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پنجاب کی یا سندھ کی کیا بات کریں. یہاں ٹمبر مافیا, سی ڈی اے کے لوگ, انوائرمنٹ کے لوگ مل کے یہاں ٹرالے بھر کے یہاں سے لے جاتے ہیں. تو جو درخت کاٹے جا رہے ہیں اس پہ تو ماہر ماحولیات یہ کہہ رہے ہیں کہ درجہ حرارت پاکستان کا 50 سے بھی کراس کر جائے گا. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 2100 میں پاکستان کا درجہ حرارت بتایا جاتا ہے 52 ڈگری سیلسیس تک چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا. اور دوسری بات سر, آپ نے جو درختوں کی بات کی, جو دنیا کا ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے جو وہ 25% ہے کہ ایک ملک کے اندر 25% درخت ہونے چاہیے. لیکن آپ کہہ لیں بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں 4% سے بھی کم ہے جو درخت موجود ہیں. جتنے ایریا پہ وہ پورے ملک کا 4% ہے, اس سے بھی کم ہے. اور یہ دن بدن کم ہی ہوتا جا رہا ہے, بڑھ نہیں رہا. تو ایک درخت جو ہے وہ تقریباً 8 لوگوں کو زندگی فراہم کرتا ہے. اب دیکھیں درخت, ہوا, پانی, یہ 3 ایسی واحد چیزیں جو کسی اور سیارے پہ موجود نہیں ہیں. یہ بہت نایاب ہیں, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے, نہ اپنے لیے کر رہے ہیں, نہ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. بندہ بھی تو کسی اور سیارے پہ نہیں ہے نا. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا جی. بندہ ڈھونڈنے کے لیے سیاروں پہ دیکھیں جگہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. جو زمین کا آپ کہہ لیں کہ اس پہ اوپر 10 ارب لوگ رہ سکتے ہیں, اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے وہ 8 ارب سے کراس کر چکی ہے. یعنی صرف 2 ارب کا گیپ رہ گیا. 2 ارب کا گیپ رہ گیا. اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے مزید وہ سیاروں پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اربوں روپے لگا رہے ہیں, تحقیقات کر رہے ہیں, بجائے اپنے سیارے کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے جنت بنائیں. کسی پاکستانی لینڈ گریبر کی خدمات لیں, سمندر میں بھرتی ڈالیں, اس کے اوپر قبضہ کریں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس طرح تو باغات میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوسائٹیز بن رہی ہیں. چائنا کٹنگ اور یہ جی شاملات کی زمینوں پہ, جوڑ کی زمینوں پہ, دریاؤں کی زمینوں پہ قبضہ جتنا پاکستان میں ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملک میں ہوا ہے. وہ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں جی, یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن بات یہ کہ جو آپ ہمارے سرسبز جو جنگل ہیں ہم انہیں کاٹ کے کنکریٹ کے جنگل اگا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دن بدن جو ہے نا, یہ آنے والے وقت ہماری نسلیں اس چیز کو بھگتیں گی. ہم بھی بھگت رہے ہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں. اچھا یہ بتائیں حمزہ کیانی صاحب, آپ بڑی ینگ عمر میں, آپ کو یہ ماحولیات سے کیا دلچسپی ہوئی؟ مثلاً عام آدمی جو ہے, ایون میں بھی, بہت سردی لگتی ہے تو دوستوں کہتے ہیں یار ٹھنڈ بڑی ہے ہیٹر چلاؤ, گرمی لگتی ہے یار آج گرمی بڑی ہے ہیٹر اے سی چلاؤ. لیکن یہ جو ماہر ماحولیات ہونا ہے نا, یہ باریکیوں کو سمجھنا ہے کہ یہ جس طرح اب دیکھیں نا, آپ کو ماشاءاللہ
اس وقت آپ نے پڑھا ہے کہیں پہ ریسرچ کی ہے, لوگوں کی ریسرچ کی ہوئی کو دیکھا ہے کہ 2021 میں پاکستان کا جو درجہ حرارت ہے وہ 52 درجہ سینٹی ڈگری گریڈ پہ سے چلا جی بالکل جا سکتا ہے. تو یہ آپ کو کیا دلچسپی کہاں سے پیدا ہوگی؟ دیکھیں جی, یہ جو ماحول ہے یہ ایک ایمرجنگ سائنس ہے, ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے قائدہ یونیورسٹی سے جو ہے نا وہ ماسٹرز کیا انوائرمنٹل سائنسز میں, تو یہ ایک ایمرجنگ سائنس ہے اور یہ دن بدن ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. اب آپ ہر ایک عام شہری بھی آپ کو کہے گا موسمیاتی تبدیلی, آج سے 5 سے 6 سال پہلے اس کا اتنا کنسیپٹ نہیں تھا. تو آج ہر شہری کو پتہ ہے کہ یار موسمیاتی تبدیلی کوئی چیز ہے, ماحولیاتی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, تو ہر انسان اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. پہلے کلاؤڈ برسٹ کا کوئی تصور نہیں تھا, اب کلاؤڈ برسٹ کا ہر ایک کو پتہ ہے. جی 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 بالکل آپ نے بجا فرمایا. کلاؤڈ برسٹ بالکل معلوم نہیں تھا, اور آپ کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد جو تباہی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے جو دریاؤں کی یا پانی کے جو گزرگاہیں تھیں ان پہ اپنے جو ہے نا سوسائٹیز بنا لی ہیں. پانی کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا. کہا جاتا ہے کہ جو پانی کے درمیان پتھر ہوتے ہیں وہ دریا کے انڈے ہوتے ہیں, دریا انہیں سینچنے ایک دفعہ ضرور آتا ہے, چاہے وہ 5 سال بعد آئے چاہے وہ 10 سال بعد آئے. تو لہٰذا جو گزرگاہیں تھیں ابھی گزرگاہیں, آپ نے لاسٹ ٹائم چند سال پہلے E11 میں ایک واقعہ ہوا تھا کلاؤڈ برسٹ کا, اس کی وجہ سے کافی گھر اور کافی سڑکیں جو بہہ گئی تھیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو پانی کی گزرگاہ تھی وہاں پہ آپ نے چائنا کٹنگ بھی کہہ لیں آپ, یا آپ تجاوزات کہہ لیں, ان نالوں گزرگاہوں کو ہم نے بالکل نیرو کر دیا, شارٹ کر دیا. تو پھر ماحول نے ہم سے بدلا لیا. بات اس طرح ہے کہ جو قدرتی کوئی بھی تبدیلیاں ماحول میں آتی ہیں قدرت ان کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے, لیکن جب انسانی تبدیلی کوئی آتی ہے یا انسان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں قدرت کو بہت وقت لگتا ہے, تو قدرت پھر ہم سے اس کا بدلہ لیتی ہے. یعنی دریا ندی نالے پھر اپنا قبضہ واپس لے لیتے ہیں. جی بالکل, جی بالکل, وہ اپنا قبضہ لینا خوب جانتے ہیں, قانون کی مدد لیے بغیر خود وہ اپنا قبضہ واپس لیتے ہیں, اور پھر تباہی بہت ہوتی ہے. جی تباہی بہت ہوتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں جی, پانی آپ نے بتایا کہ جو بارشیں ہو رہی ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پانی ایک بہت بڑا ریسورس ہے, کیونکہ جو تیسری عالمی جنگ ہونی ہے وہ پانی کے مسئلے پہ ہونی ہے, ٹھیک ہے. وہ تیل کے مسئلے پہ نہیں ہونی, وہ زمین کے مسئلے پہ نہیں ہونی, وہ پانی کے مسئلے پہ ہونی ہے. اور یہی بات ورلڈ آرڈر میں ہنری کسنجر کہہ چکا ہے کہ جو تیسری جو عالمی جنگ ہوگی وہ پانی کے مسئلے پہ ہوگی. تو اب یہ جو ایک دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو بارشیں ہیں یہ پانی ہے, لیکن جو 80 بلین کیوبک میٹر جو پانی ہے, 80 ارب کیوبک میٹر یہ پانی ہمارے پاس آتا ہے دریاؤں میں, اور اس میں سے ہم 13 بلین کیوبک میٹر خالی ذخیرہ کرتے ہیں, اور باقی آپ دیکھ لیں باقی جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کا وہ ضائع ہو کے سمندر میں چلا جاتا ہے, وہ کھارے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کھارے پانی ہمارے کسی مقصد کا نہیں ہے. اور سالانہ کرپشن ہمارا بہت بڑا حجم ہے اس کا, کرپشن کا. اگر آپ اس کو لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ پروجیکٹس کے ساتھ, تو دیکھا جائے تو ان پروجیکٹ میں آپ کی بات بالکل بجائے ہے کرپشن, لیکن اگر پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے تب کرپشن نہ. نہیں, سوال میرا یہ ہے کہ سوال کیا ہے بلکہ المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ جتنی ہم نے کرپشن کی ہے, جی اگر اسی کے ہم ڈیم بنا لیتے, پانی ذخیرہ کر لیتے, ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ موجیں کرتی. ہم اس دھمکی میں بھی کبھی نہ آتے انڈیا کی, کبھی وہ کہتا ہے میں پانی چھوڑ دوں گا تمہارے شہر بہہ جائیں گے, کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارا پانی بند کر دوں گا. ہمارے لیے تو اس دور کا شمر سب سے بڑا نریندر مودی ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا جی. آپ نے جو کرپشن کی بات کی, اس کا ہم نے چائنیز ماڈل اگر ہم اپنائیں, وہ اس طرح ہے کہ چائنا نے ایک کوے کو لٹکایا تو باقی سارے کوے جو ہے نا کھیتوں میں آنا ختم ہو گئے. اگر اس کرپشن کی سزا جیسے چائنا میں موت ہے, اگر آپ اپنے ارد گرد سے شروع کریں, جیسے چوئن لائی نے جو ہے اپنے ارد گرد کے جو منسٹرز تھے ایک عدد کو اس نے پھانسی دی, اس کے بعد سے چائنا میں کرپشن کا نام ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. جو پاکستان میں جو سب سے بڑا جو المیہ ہے, یا کہہ لیں کہ جو سب سے بڑے جو آسیب یا آفت کہہ لیں, وہ کرپشن ہے. تو دیکھا جائے پاکستان میں نہ ریسورسز کی کمی ہے, اللہ پاک نے ہمیں چاروں موسم دیے ہیں, ٹھیک ہے, دریا ہمیں دیے ہیں, سمندر ہمیں دیے ہیں, ٹھیک ہے, پورٹس ہمارے پاس موجود ہیں, دنیا کی بلند ترین چوٹیاں جیسے K2 ہے, نانگا پربت ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. دوسری طرف وہ ملک جیسے یونائٹڈ عرب امارات یا متحدہ عرب امارات کے ملک ہیں, ان میں یہ کرپشن نہ ہونے کی وجہ سے دیکھ لیں کہ انہیں کھارے پانی پہ کرپٹ تو خیر وہ بھی بہت ہے, لیکن انہوں نے کسی اور طریقے سے بڑی ترقی کر لیا. اللہ نے ان کو تیل بڑا دے دیا, پھر انہوں نے تیل اپنوں کو بہت دے دیا. دیکھیں جی, تیل سے مہنگا پانی وہاں بک رہا ہے, تیل سے مہنگا وہاں پانی بک رہا ہے. اگر ہم پانی دیکھیں, ہمارے پاس جتنا پانی موجود ہے, ہم ان سے ایک نہیں, یہاں پہ کئی متحدہ عرب امارات بنا سکتے ہیں جتنا ہمارے پاس ایریا ہے. لیکن ہم پہلے نیت تو ٹھیک اپنی کریں نا. بالکل جی, آپ کی نہیں معلوم دارن بن نیات, تو ہم لوگوں کے دار مدار نیتوں پر ہے. بہت شکریہ کیانی صاحب. تو ناظرین, آپ نے سن لیا کہ جس لاپرواہی کے ساتھ, جس بے رحمی کے ساتھ ہم درخت کاٹ رہے ہیں, اور جس تیزی کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, تو 2100 میں پاکستان کا درجہ حرارت
52 सेंटीग्रेड हो सकता है, जो मेरे छोटे भाई हमजा कियानी साहब ने बताया। और ये भी उन्होंने बताया कि 10 साल पहले जहाँ ग्लेशियर थे वहाँ पे अब मैदान है। तो ये चीज़ें हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको भी पता है, लिहाजा इन चीज़ों की तरफ वो भी तवज्जो दें। और दूसरा, दरख्त बचाएंगे तो ज़िंदगी बचेगी, ग्लेशियर बचेंगे, माहौलियात बचेगी। अगर आपने दरख्तों का कत्लेआम जारी रखा तो फिर मेरा ख्याल है कि ना इंसान बचेंगे, ना माहौल बचेगा, ना ग्लेशियर बचेगा। शमशाद मांगट और हमजा कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।